وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ابو محمد شاہد آپ کی خدمت میں آن لائن قرآن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے ایک نیا سبق آئیے عربی بولنا سیکھیں، بنیادی عربی بولنا سیکھیں کا ایک اگلا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے جی ہم پڑھتے ہیں آج کہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ اگر ہم نے اپنے کپڑے سلوانے ہوں یا ہم نے واسکٹ سلوانی ہو یا کوئی اور چیز سلوانی ہو تو باقی تمام چیزوں کے نام ہم پیچھے یاد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ قمیص ہے اور اسی طرح سے سروال ہے، صدریہ ہے، تو اس طرح قمیص، شلوار، واسکٹ وغیرہ وغیرہ تمام نام جو ہیں کچھ کل کے سبق میں بھی آئے، اور باقی جب ہم نے پیچھے الفاظ یاد کیے تھے تو وہاں پر یہ تمام تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اب وہاں سے یاد کر سکتے ہیں، اپنے پاس ان کو لکھ سکتے ہیں، لکھیں گے، یاد کریں گے، بولیں گے، محنت کریں گے تو بول بھی سکیں گے، ورنہ نہیں بول سکتے جب تک آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہ ہو۔ آج جی ہم دیکھنے والے ہیں کہ جب ہم کہیں پہنچ گئے بیرون ممالک، یعنی کسی عرب ملک کے اندر ہم پہنچے تو ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے بہرحال جیسے تھا وہ سب کچھ ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ ایئرپورٹ پہ کیسے بات کرنی تھی۔ اب ہم چلے گئے جناب جہاں پہ ہم نے کوئی رہائش، کوئی کمرہ لینا ہے تو وہاں ہم جا کے جناب بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے تو مسافر کو تو مسافر ہی عربی میں کہتے ہیں، اور ہوٹل والے کو یہ موظف الفندق، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موظف اس کا نظام سنبھالنے والا، منتظم یا ہوٹل والا، کچھ بھی کہہ لیں۔ حوار بین المسافری و موظف، ٹھیک ہے جی، و موظف الفندق۔ اچھا، اور تو اب دیکھیں مسافر میں آپ کوئی بھی ہو، آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہوٹل والا آگے سے آپ کو جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیں گے جی کہ انا جئت من پاکستان، انا جئت، میں آیا ہوں، من پاکستان، پاکستان سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے اندر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں الف بے تے، الف بے پے تے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں الف با تا سا، یعنی پے نہیں ہے وہاں پہ، ڑے نہیں ہے، پے نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو پاکستان کہتے ہیں عربی میں اس کو ہم پا تو لگا نہیں سکتے کیونکہ پے تو عربی میں ہے ہی نہیں، با ہے، تو یہ شروع میں ہم دیکھ چکے تھے تو پاکستان، ٹھیک ہے جی، وہ پے کی جگہ پہ با کو استعمال کرتے ہیں۔ تو انا جئت من پاکستان، میں پاکستان سے آیا ہوں، وہ اريد الاقامۃ فی ھذا الفندق، اور میں اس ہوٹل میں رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہوٹل والا کہے گا جی تفضل، بڑھیا، تشریف رکھیے، ٹھیک ہے، یا جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت شکریہ، یا کوئی ایسا، یا تشریف رکھیے، ٹھیک ہے، یا آئیے، تو ایسے ہم جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تفضل کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، بارہا دفعہ یہ استعمال ہو رہا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا جی، تو جی تشریف رکھیے، کم یومن ترید الاقامہ، کم معنی آپ کو معلوم ہے کتنے، یومن کتنے دن، تریدو آپ چاہتے ہیں، الاقامہ رہنا، آپ کتنے دن کا قیام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسافر آگے سے بتائے گا کہ جی اريد الاقامۃ ہنا 20 یومن، جناب میں جو ہے نا یہاں 20 دن رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ ہوٹل والا آگے پوچھے گا جی کہ من فضلک اعطنی جواز السفر، اچھا جی ایسا کریں، پھر ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی شناخت مانگتا ہے نا، ایسے تو کوئی رہائش نہیں دے دیتا، تو جناب آپ ہمیں کوئی اپنی علامت دے دیں، تو پاسپورٹ علامت ہوتی ہے ہر ملک کے شہری کی دوسری شہر کے اندر، تو پاسپورٹ کو کیا کہیں گے جی، جواز السفر، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہاں پر یہ جواز
جواز السفر یہ یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، تو یہ ہم اس کو منصوب پڑھیں گے، جواز السفری، ٹھیک ہے، سفر کا ٹکٹ، پاسپورٹ۔ اچھا جی، من فضلی کا، آپ کی بڑی مہربانی، آتنی، مجھے دے دیجئے، جواز السفر، اپنا پاسپورٹ۔ اچھا جی، مسافر کہے گا ھذا جواز السفری، جی یہ میرا پاسپورٹ ہے۔ ھل عندکم غرفۃ متوفرۃ، کیا تمہارے پاس خالی کمرہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک تو ہوتا ہے انتظامی ہوتا ہے، اجتماعی ہوتا ہے، 5 کے لیے 10 کے لیے، تو بہرحال وہ بھی ہے، اور ایک کہ آپ انفرادی یعنی خالی کمرہ چاہتے ہیں، تو بہرحال جو بھی ہو۔ ھل عندکم غرفۃ متوفرہ، کیا آپ کے پاس خالی کمرہ ہے؟ اچھا جی، تو ہوٹل والا آگے سے بتائے گا جی نعم، جی ہاں، عندنا، ہمارے پاس، غرفۃ متوفرۃ فی الدور الثالث، جی ہمارے پاس بالکل خالی کمرہ موجود ہے، اور وہ تیسری منزل پہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تیسری منزل میں خالی کمرہ موجود ہے۔ مسافر پوچھتا ہے جی ھل عندکم غرفۃ متوفرۃ فی الدور الارضی، کہ تیسری منزل پہ ہے، تیسری منزل پہ مطلب آنا جانا پریشانی ہو سکتی ہے، یا نہیں چاہیے ہوگا، آپ کو نہیں چاہیے ہوگا، یا آپ کو بیماری کا مسئلہ ہوگا، یا کوئی بزرگ ہوگا آپ کے ساتھ، کیسے بھی ہو، تو آپ کو تیسری منزل پہ کمرہ نہیں چاہیے، تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں ھل عندکم، کیا آپ کے پاس غرفۃ متوفرۃ، ایسا خالی کمرہ ہے، فی الدور الارضی، کہ جو گراؤنڈ فلور پر ہو، ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ ہو، نیچے ہو۔ ہوٹل والا کہتا ہے لا توجد فی الدور الارضی غرفۃ متوفرہ، نہیں جی ایسا تو کوئی کمرہ نہیں ہے، یعنی نیچے نہیں ہے، اوپر کی منزلوں پہ آپ کو کمرہ مل سکتا ہے۔ اچھا، مسافر پوچھتا ہے ٹھیک ہے، کم اجرت یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات، یعنی کہ اس کا کتنا کرایہ ہے؟ کم اجرا، کتنی اجرت ہے، کتنا کرایہ ہے؟ یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات کا۔ ہوٹل والا بتاتا ہے جناب 20 ریالا فقط، صرف 20 ریال ہیں جی ایک دن کے۔ مسافر کہتا ہے کہ اريد سريرا واحدا، مجھے تو ایک چارپائی چاہیے، صحیح ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اريد سريرين، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سریر ایک واحد ہے، اور اس واحد کو جب آپ مثنیٰ بنانا چاہیں تو اس کے آخر میں آپ الف نون کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بن جائے گا سریرن سے سریرانی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر جمع بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے آخر میں واو نون لگا دیں گے، تو پھر بھی یہ جمع بن جائے گی، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یہ جمع کون سی ہے، جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جمع سالم اس کا بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے آخر میں واو لگا دیا جائے، اور جو جمع مکسر ہے اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس وہ چلتی آ رہی ہیں، جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی جمع مساجد، ٹھیک ہو گیا، تو حکیم کی جمع حکما، تو اور باقی جو قاعدے کے مطابق ہے مسلمون سے مسلمون، طالبون سے طالبون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم جاہلون سے جاہلون، عاقلون سے عاقلون، تو یہ جمع ہو گئی، عاقلانی، عاقل ایک مرد، عاقلانی 2 عقل مند، ٹھیک ہے، اور اسی مسلمون زیادہ مسلمان، مسلمانی 2 مسلمان، تو یہ ہے جناب، لیکن بات وہی ہے کہ تھوڑا سا یہ اعرابی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک چیز فاعل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کی یعنی فاعل کی حالت اور ہوگی، اور جو مفعول کی حالت ہے وہ اور ہوگی، اور جو مجرور ہونے کی حالت ہے وہ اور ہوگی، سمجھے بات کو؟ تو آپ کو جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں اريد سريرا، یہاں پہ یہ اس کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 زبر ہیں، تو 2 زبر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب مفعول کی اگر ہم نسبی حالت لاتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مفعول کی جو ہے نا 2 کے لیے مثنیٰ کے لیے حالت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس واحد کے آخر میں یا نون کا اضافہ کر دو، سمجھے بات کو، اور آخری لفظ یعنی کہ جو مفرد کا آخری لفظ تھا اس پر زبر لگا دو، یعنی عینی کی آواز آئے، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں مسلمن ہے نا، مسلمن، اب ہم اس کا مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں حالت نصب والا، مفعول والا،
فاعل والا تو میں بتا چکا آپ کو کہ الف نون کے ساتھ یا واو نون کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مثنیٰ ہم نے بنانا ہے مفعول کا، نصب والی صورت کا، تو پھر ہم کیسے بنائیں گے جی؟ اس کے لیے یہ تو سریراً واحد ہوگا تو پھر تو دو زبر لگا دیں گے. اور اگر مثنیٰ ہم نے بنانا ہے مفعول والی حالت کو تو پھر ہم، آپ معلوم ہے کہ یا نون لگائیں گے اس کے آخر میں، یا نون، ٹھیک ہے. اور واحد کا جو آخری لفظ تھا اس کے آخر میں یعنی کہ زبر کا اضافہ ہم کر دیں گے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم مفعول یعنی کوئی منصوب ہو اور منصوب کو، واحد منصوب کو جب ہم مثنیٰ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت پھر ہم جو واحد لفظ ہوگا اس کے آخر میں عینی، مسلمینی، تائبینی، طالبینی، ٹھیک ہے، سریرینی اور قلمینی، تو یہ دیکھیں آخر میں یا نون کا اضافہ ہو رہا ہے. اور جو قلم یعنی کہ واحد کا آخری لفظ میم ہے، مسلمون آخری لفظ میم ہے. اور اسی جو نا ہم کوئی اور لفظ لے لیں مثال کے طور پر، جیسے حافظ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے طالب. اب طالب اس کا آخری لفظ با ہے تو با کے اوپر زبر لگا کے یا نون آخر میں لگا دیں گے. یہ تھوڑی گرامر کی باتیں ہیں، تو بہرحال اس کے لیے پھر تھوڑا تفصیل میں جانا پڑتا ہے، گرامر کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ بس چھوڑ دیں. اتنا یاد رکھیں کہ واحد، مثنیٰ اور جمع ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کی ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال ارید سریراً واحداً، مجھے ایک تخت چاہیے یا ایک چارپائی چاہیے. ارید سریرنی، یا آپ دو ہیں تو آپ کہہ دیں گے جناب مجھے 2 چارپائیاں چاہیے. اسی طرح سے جی ہوٹل والا پوچھتا ہے کہ هل انت وحدک، کہ کیا آپ اکیلے ہیں؟ اگر آپ اکیلے ہوئے تو آپ کہہ دیں گے کہ نعم، جی ہاں، انا وحدی، میں اکیلا ہوں. سمجھے بات کو؟ اور یا آپ کہہ دیں گے نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ نحن ثلاثۃ اشخاص، نہیں جی ہم تو 3 آدمی ہیں. نحن ثلاثۃ، جی تو آپ کہہ دیں گے کہ جناب ہم تو 3 آدمی ہیں، نحن ثلاثۃ اشخاص. اچھا جی، تو پھر آپ پوچھتے ہیں جناب کہ هل فی الغرفۃ حمام، کیا کمرے میں غسل خانہ موجود ہے؟ نہانے کے لیے بندے کو سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے. بہرحال کیا فی الغرفۃ، کمرے میں، حمام، غسل خانہ موجود ہے؟ ہوٹل والا نعم فی الغرفۃ حمام، جی ہاں کمرے میں غسل خانہ ہے. مسافر این المطعم، ریسٹورنٹ کہاں ہے، کھانے پینے کا نظم کہاں ہے؟ تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ ہوٹل والا کہ ہناک فی الدور الثانی، وہ دوسری منزل پر ہے، ٹھیک ہے. ہوٹل جو ریسٹورنٹ جو ہے وہ دوسری منزل پہ ہے جہاں پہ کھانے پینے کا انتظام ہے. اچھا جی، هل عندک امانۃ، ہوٹل والا مزید اسے پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی امانت ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے مطابق پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نعم ھذا نقودی، یہ میری نقدی ہے، یہ میری رقم ہے، یعنی میرے پاس نقد رقم موجود ہے. هذه بضاعتی اضعها عندک، اچھا یہ میرا سامان ہے. هذه، یہ بضاعتی میرا سامان ہے، ٹھیک ہے. اضعها، میں اس کو رکھتا ہوں، عندک آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہ میرا سامان ہے، میں اس کو آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں. میں نے لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور با محاورہ بھی. تو آپ یہاں پہ بھی اس ہمارے سبق کے اندر کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان نئے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں، ان کو اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو اور آپ اچھے سے کہیں پہ اگر ضرورت پڑے تو آپ وہاں پہ اپنا معاملہ خود سے طے کر سکیں، آپ کو اپنا کوئی ترجمان نہ بلانا پڑے. ٹھیک ہو گیا جی. ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.